You are watching Qasasul Anbiya Official. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلندی کیا تھی؟ کیا یہ صرف روحانی مقام تھا؟ یا واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کو آسمانوں میں بلند کر دیا؟ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنا، کیا اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زمین کی جد و جہد آسمان کی رفت سے جا ملتی ہے، جہاں صبر کا صلہ ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں ایک نبی کا مقام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اب حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم ترین مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے۔ ابتدائی نصیحت اور تعلیم کا مرحلہ گزر چکا تھا، حق واضح ہو چکا تھا، جو سننا چاہتے تھے سن چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کون اس پر قائم رہتا ہے اور کون اسے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اگرچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی تفصیل بیان نہیں کی، مگر یہ اصول ہر نبی کی دعوت میں مشترک رہا ہے کہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تو دلوں کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایمان کو اختیار کرتے ہیں اور کچھ دنیاوی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل یاد دلاتے رہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ وہ انہیں یہ سمجھاتے تھے کہ زندگی محض دنیا کی تعمیر کا نام نہیں، بلکہ اپنے خالق کی اطاعت کا نام ہے۔ وہ علم کو عمل کے ساتھ جوڑتے تھے۔ ان کی دعوت میں عقیدہ، اخلاق اور معاشرتی ذمہ داری تینوں شامل تھے۔ قرآن نے انہیں صابرین میں شمار کیا ہے۔ صبر کا مطلب یہاں صرف برداشت نہیں بلکہ استقامت ہے، یعنی حق پر ڈٹے رہنا، چاہے حالات موافق ہوں یا مخالف۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ان کی ثابت قدمی نمایاں ہوئی۔ دعوت جب معاشرے کے با اثر طبقے کے مفاد کو چیلنج کرتی ہے تو رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ جب عدل کی بات کی جاتی ہے تو ظلم بے نقاب ہوتا ہے۔ جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو باطل کمزور پڑتا ہے۔ اسی لیے اصلاح کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ انہوں نے نہ دعوت کو نرم کر کے پیش کیا، نہ اصولوں میں کمی کی۔ وہ سچائی پر قائم رہے۔ یہی صدیق ہونے کا تقاضا تھا۔ ان کی تعلیمات میں ایک نمایاں پہلو جواب دہی کا تصور تھا۔ وہ لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ ہر عمل کا حساب ہے۔ یہ احساس انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو وہ اپنے معاملات میں احتیاط اختیار کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ علم کا مقصد محض جاننا نہیں بلکہ سنبھلنا ہے۔ جو علم دل کو نرم نہ کرے، جو انسان کو اللہ کے قریب نہ کرے، وہ حقیقی علم نہیں۔ نبی کا علم ہدایت کا علم ہوتا ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، قوم کے اندر وہ لوگ بھی نمایاں ہونے لگے جو اس پیغام سے بے نیاز تھے۔ دنیا کی محبت، طاقت کا غرور اور خواہشات کی پیروی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
ایسے ماحول میں ایک نبی کی آواز اکثر تنہا محسوس ہوتی ہے، مگر وہ تنہا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن نے اگرچہ ان کی قوم کے انجام کی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن یہ واضح ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہی انبیاء علیہم السلام کی کامیابی کا معیار ہے، پیغام پہنچا دینا، حق کو واضح کر دینا اور خود اس پر قائم رہنا۔ اسی جدوجہد کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا مقام مقرر فرمایا جو ان کی زندگی کو منفرد بنا دیتا ہے۔ سورۃ مریم کی وہ آیت دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ جملہ ان کی پوری جدوجہد کا نچوڑ معلوم ہوتا ہے۔ صبر کے بعد رفعت، سچائی کے بعد عزت، دعوت کے بعد قرب۔ مگر اس بلندی کی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ صرف معنوی عزت تھی یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ بھی جڑا ہوا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں قرآن کی مختصر عبارت ہمیں صحیح حدیث کی روشنی میں مزید سمجھ آتی ہے، اور جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام آسمانوں کی بلندی سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے اس مرحلے پر ہم اس آیت کے مفہوم کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے ان کی پوری شخصیت کو ایک خاص امتیاز عطا کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ الفاظ مختصر ہیں مگر اپنے اندر عظیم معنی رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے نہ اس واقعے کی تفصیل بیان کی، نہ اس کی کیفیت، لیکن صحیح احادیث ہمیں ایک اہم رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ معراج کا ذکر موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے سفر میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملے۔ انہی روایات میں آتا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہیں آسمان پر ایک خاص مقام عطا کیا گیا تھا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہم کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی تفصیل جو وحی میں موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سچے نبی کو ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ بلندی محض ظاہری نہیں تھی، قرآن نے پہلے ان کی صفات بیان کیں، صدیق، نبی، صابر، صالح، پھر ان کے بلند مقام کا ذکر کیا۔ اس ترتیب میں ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے آزماتا ہے، پھر عزت دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ اصول سکھاتی ہے کہ رفعت بغیر استقامت کے نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی دعوت میں سچائی اختیار کی، انہوں نے علم کو اصلاح کا ذریعہ بنایا، انہوں نے مخالفت کے باوجود پیغام پہنچایا۔ یہی وہ اعمال تھے جو ان کے مقام کا سبب بنے۔ واقعہ معراج میں ان کا چوتھے آسمان پر ہونا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درجات مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق عزت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ قرآن نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بہت محدود الفاظ میں کیا، نہ ان کی قوم کی تفصیل بیان کی، نہ طویل واقعات۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اہمیت کم تھی، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی شخصیت کی اصل پہچان ان کی صفات تھیں، نہ کہ واقعات کی کثرت۔
بلند مقام کا مطلب صرف آسمانی جگہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک عزت بھی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر درجات اور مقام کا ذکر آیا ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ مرحلہ دراصل ان کی جد و جہد کی تکمیل ہے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا جس کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی نظر میں کامیابی اور اللہ کی نظر میں کامیابی مختلف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نبی کی قوم کم ہو یا اس کی دعوت محدود ہو، لیکن اگر وہ اپنے فرض میں سچا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پوری داستان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی آج کے انسان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ بلندی کا اصل معیار کیا ہے؟ یہ وہ نکات ہیں جنہیں ہم آخری حصے میں سمجھیں گے، جہاں اس واقعے کے عملی اسباق کو اپنی زندگی سے جوڑیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا بیان اگرچہ قرآن میں مختصر ہے، مگر اس اختصار کے اندر ایک مکمل پیغام پوشیدہ ہے۔ چند آیات، چند صفات اور ایک اعلان، مگر انہی میں ایک نبی کی پوری عظمت محفوظ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے سب سے پہلے انہیں صدیق کہا۔ یہ لفظ معمولی نہیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کی سچائی میں کوئی دو رنگی نہ ہو، جس کا ایمان، اس کی زبان اور اس کا عمل ایک ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اس ہم آہنگی کی مثال تھی۔ انہوں نے جو پیغام دیا خود سب سے پہلے اس پر قائم ہوئے۔ پھر انہیں نبی کہا گیا۔ نبی ہونا صرف عزت نہیں، ذمہ داری ہے۔ نبی انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں ان کے رب سے جوڑتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہی کردار ادا کیا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، اخلاق کی بنیاد رکھی اور انسان کو اس کی جواب دہی یاد دلائی۔ قرآن نے انہیں صابرین میں شمار کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی دعوت آسان نہ تھی۔ مخالفت، بے رخی اور آزمائشیں آئیں، مگر انہوں نے حق کو ترک نہیں کیا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں بلکہ استقامت ہے، یعنی حالات جیسے بھی ہوں اصول نہ چھوڑنا۔ پھر وہ اعلان آتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ جملہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے سچائی اختیار کی، اللہ نے انہیں عزت دی۔ انہوں نے صبر کیا، اللہ نے انہیں رفعت دی۔ انہوں نے دعوت دی، اللہ نے ان کا مقام محفوظ کر دیا۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے چوتھے آسمان پر ملنا اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ بلندی حقیقی تھی، مگر اس سے بڑھ کر یہ بلندی معنوی بھی تھی، اللہ کے ہاں قرب اور عزت کی بلندی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی تعریف یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک مقام میں ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کسی کو نہ پہچانے، مگر اگر اللہ اسے پہچان لے تو وہی کافی ہے۔ آج کا انسان بھی بلندی چاہتا ہے، وہ ترقی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں معیار بتاتی ہے۔ سچائی اختیار کرو، علم کو عمل سے جوڑو، اصلاح کا کام جاری رکھو، مخالفت میں بھی ثابت قدم رہو۔ بلندی خود بخود نصیب ہو جائے گی اگر اللہ چاہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اس کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔
چاہے دنیا میں اس کا ذکر کم ہو مگر اللہ کے ہاں اس کا مقام محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کم آیا مگر جو آیا وہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ان کی سچائی محفوظ ہو گئی، ان کی نبوت محفوظ ہو گئی، ان کا صبر محفوظ ہو گیا اور ان کا بلند مقام بھی محفوظ ہو گیا۔ یہی ان کی زندگی کا پیغام ہے، خاموش مگر واضح، مختصر مگر گہرا، اور ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی۔ You are watching قصاص الأنبياء official.